البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں، میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6857 ہے، مشکات میں بھی موجود ہے 2278، جو مسند احمد میں بھی ہے، اور اکثر یہ طاہر القادری صاحب اسے وہ میلاد کی محفل کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام، کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا۔ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا؟ یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی۔ تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف روافظ کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق یا نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، دوسری طرف سنیوں میں گھسے ہوئے ناصبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی فضیلت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یزید کو حضرت حسین سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل جعلی طریقوں سے۔ جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو یہ اس سے وہ ربیع الاول کا وہ کہتے ہیں وہ میلاد کی محفل منا رہے تھے، اس میں کہیں میلاد نہیں لکھا بھائی میرے، وہ تو شکر ادا کر رہے تھے جیسے یہاں ہم درس قرآن کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے تھے، میلاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے۔ تو وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے رزلٹ نکالتا ہے، جو حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے۔ صحیح مسلم 6857 نمبر، مشکات میں بھی 2278 نمبر موجود ہے۔ بھارت صحابہ کرام ایک لیول کے سارے نہیں تھے، اس میں کئی باتیں اور ہو سکتی ہیں لیکن میں سکپ کرتا ہوں۔ میرا مسئلہ نمبر ہے 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اب کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں، جسے شوق ہو وہ پونے 2 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہل سنت پاک.com پر۔ اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے، سب کو بخش دے، آمین۔ یہ دعا، اور پھر ساتھ ہی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی، کوئی کینہ نہ رکھنا، جو اہل ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا، اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے، ورنہ میں اس میں آپ کو ایک اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر، علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں۔ صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھ لیں، حضرت واشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول، یہ بخاری شریف ہے، کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا، واشی والے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں، اس کے اسلام لانے والے واقعے میں، تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نے، کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حمزہ۔ اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے، چچا بھی لگتے تھے، تو آپ کو اپنا دکھ نہیں بھولا۔ تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں وہ کس منہ سے چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں، اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو واشی کے لیے رؤوف الرحیم تھے،
انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے، تو اب لگائیں فتویٰ کہ آپ کے دل میں بغض تھا واشی کا؟ نہیں، بغض نہیں تھا، بس آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے سامنے نہ آئے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفائے راشدین کو تکلیف دی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رنج موجود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو، اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے، یہ بھی بالکل جعلی بات ہے۔ وہ 70,000 لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں، جن میں حضرت عکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں، اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں۔ یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ کو دیکھ لیا اور بلا حساب و کتاب ہی جنت میں چلا گیا، ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، مطعم نامی غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا اور آپ کو سفر و حضر میں وضو کروایا کرتا تھا۔ خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا تو سیدھا جنتی ہے، اسی بھی یہی کہنا سی۔ آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، جبکہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے۔ ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ ہم کسی کو جنت کی گارنٹیاں نہیں مانگ سکتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے۔ یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ ہوں یا اصحاب شجرہ ہوں یا اصحاب بدر ہوں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ باقی بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا۔ میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک .com پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔